قرآن کریم جن لوگوں سے خطاب کرتا ہے، منقادین، غیر منقادین۔ غیر منقادین کے 4 گروہ ہیں: مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین۔ اور منقادین مومنین کو کہتے ہیں، فرما بردار، ماننے والے۔ تو قرآن کریم مومنین سے بھی خطاب کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہر تقریباً کئی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو جب مومنین سے قرآن کریم مخاطب ہوتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی مومنین کو قرآن مخاطب کرتا ہے تشجیع کے لیے، تشجیع، شجاعت پیدا کرنے کے لیے کہ مومن بہادر ہو جا، دلیر ہو جا، دلیری کے ساتھ کام کر۔ اب دیکھیے، اس دلیری کے لیے، تشجیع کے لیے بھی پھر مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کبھی انداز یہ ہوتا ہے کہ دیکھو میرا فلاں پیغمبر ہے، پوری قوم کے مخالفت میں کھڑے ہو کے کس طرح میرا مسئلہ توحید بیان کیا ہے، تمہارے اندر کیوں بزدلی آ گئی؟ ذرا کھولیے 10واں پارہ سورہ یونس آیت 71۔ کیسے اللہ رب العزت مومنین کو تشجیع سناتا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر ہے 71۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھ کے سنا میرا پیغمبر ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر گراں گزرتا ہے تم پر مقامی، میرا کھڑا ہونا توحید کے بیان کے لیے، وتذکیری، میرے کھڑے ہونے پر بھی تمہیں کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ ادھر کیوں کھڑا ہوتا ہے، ادھر کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ ہوگا۔ فرمایا ان کان کبر علیکم مقامی، اگر گراں گزرتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا توحید کے بیان کے لیے، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا، کہ میں آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، یہ تم پہ گراں گزرتا ہے تو سن لو، فعلی اللہ توکلت، پس میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ میں کس پہ توکل کرتا ہوں؟ اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم جمع کر لو اپنا معاملہ، اپنی تدبیریں اکٹھی کر لو، اپنی سازشیں اکٹھی کر لو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شرکاء کو بھی جمع کر لو، ثُمَّ لَا يَكُنْ، پھر نہ ہو امرکم، تمہارا معاملہ، علیکم، تم پر، غمتاً، مخفی، کوئی بات مخفی نہ چھوڑو، ساری تدبیریں اکٹھی کر لو، شرکاء کو جمع کر لو، ثم اقضوا الی، پھر میرے خلاف فیصلہ کر لو۔ کیا کر لو؟ کر لو جو فیصلہ۔ کیوں؟ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، کوئی نہیں چاہیے تمہاری مہلت۔ تو اس واقعہ کو اس انداز میں بیان کرنے کا مقصد کہ میرا پیغمبر ان کو سنا، یہ شجاعت دلانا ہے۔ کیا؟ تشجیع، کہ کس طرح ایک مبلغ قرآن کو، ایک مومن کو بہادر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی سورۃ ہود آیت 53 کھولیے ذرا، سورہ ہود آیت نمبر 53۔ سورۃ ہود
اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں؟ قالو، تو قوم والے کہنے لگے حضرت ہود علیہ السلام سے، یا ہودو، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، نہیں تو لایا ہمارے پاس کوئی دلیل، تو نہیں آیا ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے آلہہ کو تیری بات کی وجہ سے۔ اللہ کا پیغمبر کبھی دلیل کے بغیر آتا ہے؟ کتنی دلیلیں لائے ہوں گے، لیکن قوم جب ضدی ہوتا ہے تو وہ دلیلیں سن کے بھی کہ کوئی دلیل نہیں لے آئے آپ ہمارے پاس۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، اور نہیں ہے ہم اپنے آلہہ کو چھوڑنے والے تیرے کہنے سے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ہم آپ کی تصدیق کرنے والے۔ ان نقول، نہیں کہتے ہم مگر یہ کہتے ہیں کہ اعتراک بعض آلہتنا، الا اعتراک، مگر یہ کہ نقصان پہنچایا ہے آپ کو، یعنی جنون لگا دیا ہے، پاگل کر دیا ہے آپ کو ہمارے بعض آلہہ نے، بسوء، برائی کے ساتھ آپ کو نقصان پہنچایا ہے، دکہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ڈغر ادھر لدر کر پختو کی ہوئی، میرے شیخ مانا کرتے ہیں سید ادھر کڑے دا ڈغر ادھر لدر کلا، آپ کو دکہ دے دیا ہے ہمارے بعض آلہہ نے، بسوء، برائی کے ساتھ۔ قالا، تو کیا کہا ہود علیہ السلام نے؟ ذرا دلیری دیکھیے، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ لوگو، کہ انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں، بری ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا۔ اللہ من دونی ہی، اللہ کو چھوڑ کر، فکیدونی، میرے خلاف کیا کرو؟ تدبیر کرو سازش، سارے مل کے، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خطرہ اور ڈر نہیں ہے، کام کرنے والا ہوں میں رب کا، تو جب کام رب کا کرتا ہوں تو بھروسہ بھی رب پہ کرتا ہوں، یقین بھی رب پہ کرتا ہوں، اور مجھے بچانے والا بھی کون ہے؟ رب ہے۔ تو دوسرا انداز، کبھی کبھی اللہ مومنوں کو تسلی دیتا ہے، انسان ہے نا، پریشان ہوتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تو اللہ تسلیاں دیتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے کہ تو پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سورۃ روم آیت نمبر 47، سورۃ روم آیت نمبر 47، کیا الفاظ ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرمایا، تحقیق ہم نے بھیجے، کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے، ارسلنا، ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، رسولن کے رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم، پس آئے وہ میرے رسول ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، لیکن قوم نے دلائل کو مانا نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا، من الذین، ان لوگوں سے، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم پر حق ہے مومنوں کی کیا کرنا؟ مدد کرنا۔ تو تسلی ہے کہ نہیں؟ فرمایا میں مومنوں کی کیا کرتا ہوں؟ مدد کرتا ہوں، لگے رہو۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے نہیں بیان کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی سمندر میں چلی گئی، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں رب کو پکارا، تو رب نے بچایا کہ نہیں؟
تو بچانے کے بعد آخر میں قرآن نتیجہ کیا ذکر کرتا ہے کہ یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی میری مدد خاص ہے؟ نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ سورۃ انعام آیت 45 دیکھیے ذرا، سورۃ انعام فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کاٹ کے رکھ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا کیا؟ ہاں دیکھو یہ آیت مومنوں کو تسلی دیتی ہے، اگر ظالمین لگے ہوئے ہیں ظلم کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی یہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کبھی کبھی اللہ مومنوں کو بشارتیں دیتا ہے، خطاب کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مومنوں کو اللہ بشارتیں دیتا ہے، اور بشارتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کتنی قسم کی؟ بشارت دنیاوی، دنیا میں یہ دوں گا، فتح دوں گا، مدد سے نوازوں گا، یہ مال، یہ اولاد، اور اخروی کہ میں بخشش کروں گا، جنتیں عطا کروں گا، اپنا دیدار عطا کروں گا، تو بشارتیں دیتا ہے قرآن۔ اور بشارت بشرہ سے ہے، کس سے؟ بشرہ چہرے کے چمڑے کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ چہرے کے چمڑے کو بشرہ کہتے ہیں۔ اس کو بشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ خوشخبری کا سب سے پہلا اثر اس پہ ظاہر ہوتا ہے، غم کا بھی اثر اسی پہ ظاہر ہوتا ہے، دکھ اور پریشانی، خفگی کا بھی درد اظہار اسی پہ ہوتا ہے، اور خوشی کا اظہار بھی اسی سے ہوتا ہے، بالکل آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو قرآن بشارت کیسے دیتا ہے؟ سورۃ زمر دیکھیے، سورۃ زمر آیت نمبر 17، 23واں پارہ سورۃ زمر۔ لفظ پہ غور کیجیے ذرا، میں پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے بچا لیا اپنے آپ کو، اجتناب کیا، دور رہے طاغوت سے، ان یعبدوہا، کہ اس کی اتباع کریں یا اس کی بندگی کریں، طاغوت کی بندگی سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، تو لَهُمُ الْبُشْرَى، لَهُمُ ان کے لیے بشارت ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو بشارت سنا دیجئے میرا پیغمبر میرے بندوں کو۔ اب ان کو کیا بشارت سنا دیجئے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ، پس اتباع کرتے ہیں اس کی احسن کی۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، ہداہم اللہ، کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے، واولئک ہم اولو الالباب، یہی لوگ عقل والے ہیں۔ آیت کی تفسیر اپنے مقام پہ کروں گا جی۔ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت۔ آگے جی، تو کبھی کبھی قرآن کیا دیتا ہے؟ بشارت۔ یہ تو اخروی بشارت تھی نا، دنیاوی بشارت بھی دیتا ہے۔ سورۃ انفال کھولیے، 9واں پارہ، سورۃ انفال آیت نمبر 9، سورۃ انفال آیت نمبر 9 ذرا دیکھیے۔ بدر کا میدان ہے، 313 نہتے ہیں، سواریاں بھی خاص نہیں، بچاؤ کا سامان بھی کوئی نہیں، اسلحہ بھی نہیں، اور ادھر سے 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے۔ تو جب یہ حال ہے اس وقت اللہ مومنوں کو کیا دیتا ہے؟ بشارت یہ دیتا ہے،
فرمایا اذ تستغیثون ربکم، اللہ، اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو رب نے تمہاری فریاد سن لی، تمہاری دعا قبول کر لی، اور کیا کہا؟ انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، 1000 فرشتے آئیں گے، اللہ اکبر، اور آئیں گے بھی کس لیے؟ صرف اسی کام کے لیے آئیں گے، مردفین، لگاتار اترنے والے ہوں گے۔ اگر دشمن 1000 ہیں تو کتنے اتاروں گا؟ تو ادھر پراپیگنڈا شروع کر دیا کسی نے، جی مشرکوں نے، اور جی اتنے لوگوں کا لشکر اور آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتے کوئی موقع نہیں گئے، ختم نہیں ہوئے، اگر یہ ان کا آ رہا ہے تو میں اور بھیج دوں گا۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک جملہ کہا، وہ کیا؟ ما جعل اللہ الا ما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں بنایا ان فرشتوں کے اترنے کو اللہ نے مگر ایک بشارت۔ کیا؟ یہ ایک بشارت ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ اللہ کو مدد کرنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت۔ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد مگر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ تو قرآن کبھی مومنوں کو کیا سناتا ہے؟ بشارتیں سناتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 دیکھیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح۔ کس بات کی؟ ان لہم جنات، بشارت اخروی، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب کبھی دیے جائیں گے اس جنت سے، من ثمرۃ، پھل، رزقاً، کھانے کے لیے، قالوا، تو کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے بھی ان دنیاوی پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے پھل۔ من قبل یعنی دنیا میں تو ہمیں انگور ملے تھے، تو شکل تو یہی ہوگی لیکن ذائقہ یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ باقی بھی کا مرجع اور اس کی توجیحات جب ہم درس میں اس مقام پہ پہنچیں گے تو میں کروں گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بشارتیں اللہ مومنوں کو سناتا ہے۔ کبھی اللہ مومنوں کو بشارت ربط قلب کی سناتا ہے۔ کس کی؟ غم نہ کرو، تم پختہ ہو جاؤ گے تو میں تمہارے دل پہ ایسی گرہ لگا دوں گا، کائنات اوپر سے نیچے ہو جائے گی، تم گمراہ نہیں ہوگے، جما دوں گا تمہیں۔ یہ کہاں ہے؟ ذرا کھولیے نا سورۃ کہف آیت نمبر 13، سورۃ کہف۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، نبأہم، ان کی خبر، بالحق، سچائی کے ساتھ، انہم فتیۃ، بے شک تھے وہ جوان، کیا تھے؟ ہاں، کام جوانوں نے کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے جسم میں طاقت ہے، قوت ہے، تازہ خون ہے، تازہ دماغ، تازہ دل ہے۔ تو بوڑھا پھر وہ کام کرنا چاہے تو کر سکتا نہیں، اس لیے کہ اس کی جسم کی کمزوری اس کو اجازت
نہیں دیتی۔ فرمایا انہم فتیتن، بے شک یہ نوجوان تھے، آمنو بربہم، ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے بڑھا دیا ان کو ازروع ہدایت کے، ان کی ہدایت بڑھا دی، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی، مضبوط کر دیے، باندھ دیے۔ یہ ربط القلب کا معنی تو آپ نے نہیں سمجھا ہوگا، سمجھ لو۔ ربط الفرس، گھوڑے کے باندھنے کو ربط الفرس، آپ گھوڑے کو کلے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، وہ ادھر ادھر بھاگ سکتا، اسی کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ مومن جب ہدایت پا لیتا ہے، استقامت حاصل کرتا ہے، ہر تکلیف گوارا کرتا ہے، حق نہیں چھوڑتا، تو اللہ ایک چوتھا انعام اس کو دے دیتے ہیں، وہ ہے ربط القلب، اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں، ایسی گرہ لگا دیتے ہیں کہ اس کے بعد یہ گمراہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں شک نہیں آتا، شبہات ختم ہو جاتے ہیں، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو انشاءاللہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ پہنچیں گے پھر ہم پڑھیں گے کہ ہدایت کے 17 معنی ہیں، ہدایت کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہدایت کی 2 قسمیں یہ ہیں، ہدایت کے 4 درجے ہیں، ٹھیک ہے نا، انابت، ہدایت، استقامت اور ربط القلب، پھر گمراہی کے اتنے درجے ہیں، وہ وہاں انشاءاللہ تفصیل کریں گے۔ تو کبھی اللہ مومنوں کو ربط القلب کی بشارتیں سناتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ربط القلب کے لیے قرآن مومن صحابہ کرام کو یہ مرتبہ حاصل تھا ربط القلب کا۔ کس کو؟ صحابہ کرام کو ربط القلب کا مرتبہ حاصل تھا۔ قرآن سورہ حجرات میں نہیں کہتا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اگلا لفظ کیا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، آگے کیا لفظ ہے؟ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ ہے ربط القلب۔ ٹھیک ہے جی، حق پہ جما دیا ہے، ایمان کو تمہارے دلوں میں مضبوط کر دیا ہے۔ تو کبھی مومنوں سے خطاب ایسے ہوتا ہے، اور قرآن ربط القلب کا بہترین سبب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن سے جڑ جاؤ، اس کے مطابق چلو، ربط القلب اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو گروہ ختم ہو گئے، یہ عنوان ہمارا کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا عنوان شروع ہوتا ہے۔